نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ محترم حضرات اور میرے پیارے دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان کرم فضل ہوا، پروردگار عالم نے ہم سب کو جمعہ کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، مزید کرم یہ کیا کہ کچھ دیر دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی سورۃ توبہ کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ انہی میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر اللہ اپنے فضل سے نوازے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور یقیناً نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَكَّلُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے نوازا وہ بخل کرنے لگے اور منہ موڑ کر چل دیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں نفاق کو جمع کر دیا۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے آج انسان کو تباہ و برباد اور دین سے دور، نماز سے دور، اللہ سے دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور جو کیا ہے وہ اصل چیز ہے مال کی محبت ہے۔ مال کی محبت نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو نماز سے دور کر دیا ہے، نبی کے طریقہ سے دور کر دیا ہے، اللہ کے حکم سے جو ہے دور کر دیا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، معرف القرآن میں ہے ایک صحابی ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، ثعلبہ بن حاتب انصاری۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مالدار بن جاؤں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں غصے میں آ گئے اور فرمایا کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر میں چاہتا مدینہ المنورہ کے پہاڑ سونا میں تبدیل ہو کر سونا بن کر میرے آگے اور پیچھے چلا کرتے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی مالداری مجھے پسند نہیں ہے۔ پھر وہ شخص ثعلبہ بن حاتب انصاری چلا گیا، پھر دوبارہ آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجیے تاکہ
میں مالدار بن جاؤں۔ اب اس عہد اور اس وعدے کے ساتھ کہ اللہ کے نبی اگر اللہ نے مالدار بنا دیا، مال و دولت سے نوازا، میں وعدہ کرتا ہوں حق داروں کا حق پہنچاؤں گا، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا مدد کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کی بکریوں میں زیادتی ہو گئی، ان کی مال و دولت میں فراوانی ہو گئی۔ اس زمانے میں مالدار وہی کہلاتا تھا جس کے پاس جو ہے زیادہ مویشی ہے، زیادہ جو ہے جانور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا کر دی، اس کی بکریوں میں جو ہے زیادتی ہو گئی۔ اور وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور مسجد نبوی میں 5 وقت نماز ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازی ہے، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، لیکن مال کی محبت نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ ان کی مال میں اتنی زیادتی ہو گئی کہ مدینہ کا جگہ جو ہے ان کے لیے تنگ ہو گیا، وہ کہیں دور چلے گئے۔ جو صحابی 5 وقت مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے تھے، اب 2 وقت آنے لگے، اس لیے بھائی مال کی محبت میں ظہر اور عصر میں آنے لگے، ظہر اور عصر، اور زیادتی ہوگی اور جو ہے شہر سے دور چلے گئے، اور صرف جمعہ میں آنے لگے، 5 وقت کی نماز قضا۔ اس طرح بعض مسلمان اہل ایمان مسلمان ایسے ہیں جو صرف جمعہ کے دن حاضری دیتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان اور بوجھ کو نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ ہم روزانہ اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، روزانہ پانی پیتے ہیں، روزانہ کھانا کھاتے ہیں، روزانہ سانس لیتے ہیں، اور جمعہ کے دن اللہ کا حضور سجدے کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو پسند نہیں کیا، کیونکہ اپنے آپ کو مرامت کرنا چاہیے، اپنے نفس کو مرامت کرنا چاہیے۔ ہم کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اب مسجد سے دور کیوں ہیں؟ اب نماز سے دور کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اسی لیے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ روزانہ اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی جو ہے شکر کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہیں۔ یہ زندگی بہت انمول اور قیمتی ہے، گزر جانے کے بعد واپسی نہیں ہے۔ وہ صحابی جو 5 وقت مسجد نبوی میں آتے تھے، ظہر عصر میں آنے لگے، اور پھر جو ہے مال میں اور زیادتی ہو گئی تو جمعہ میں آنے لگے، اور زیادتی ہو گئی اور مال میں فراوانی ہو گئی اور دور چلے گئے، اور جمعہ میں بھی حاضری نہیں ہو رہی ہے۔ کافی عرصہ گزر گیا، کافی دن گزر گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا حال جو ہے دریافت کیا، لوگوں نے بتایا ان کی بکریوں میں بہت زیادتی ہو گئی ہے، مدینہ کا جگہ ان کے لیے تنگ ہو گیا ہے،
اس لیے وہ کہیں دور چلے گیا ہے، وہ آپ کو نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا ویحا ثعلبا، یا ویحا ثعلبا، یا ویحا ثعلبا، اے ثعلبا تم پر افسوس ہے، اے ثعلبا تم پر افسوس ہے، اے ثعلبا تم پر افسوس ہے۔ 3 مرتبہ یہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بولا ہے۔ اتفاق سے اسی وقت صدقہ کی آیت نازل ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا آپ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے صدقہ وصول کیجیے، زکات وصول کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا مکمل قانون بنا کر اور 2 شخص کو عامل بنا کر صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیج دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ثعلبہ بن حاتم کے پاس بھی جانا صدقہ وصول کرنے کے لیے، اور ایک اور شخص بنی سلیم کے پاس بھی جانا۔ وہ قانون، وہ فرمان لے کر 2 صحابی جو ہے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ثعلبہ بن حاتم کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ حکم ہے کہ اللہ کے نبی نے صدقہ وصول کرنے کے لیے عامل بنا کر بھیجا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قانون جو بنا کر پیش کیے تھے، اور وہ عہد اور وہ جو ہے قانون، وہ فرمان وہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور ثعلبہ بن حاتم کہتا ہے یہ تو جزیہ ہے، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو مشرکوں سے لیا جاتا ہے۔ وہ انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے آپ آگے جائیے، واپسی میں ملاقات ہوگی تو غور فکر کریں گے، پھر ملاقات جو ہے آپ سے ہوگی۔ پھر وہ جو ہے صدقہ جو ہے وصول کرتے کرتے بنی سلیم کے پاس جاتے ہیں۔ وہ 2 صحابی جو ہے، اور بنی سلیم نیک صاحب انسان ہے، آدمی ہے، اور اپنے بکریوں میں، اپنے اونٹوں میں جو ہے سب سے بہترین جانور جو ہے پیش کرتے ہیں، اور جو عامل بن کر گئے تھے وہ انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے چھانٹ کر لینے سے انکار کیا ہے۔ تو بنی سلیم اصرار کرتا ہے ہم اپنے خوشی سے اس کو دے رہے ہیں، ان کو قبول کر لیجیے، اور ان کے مان کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور پھر واپسی میں ثعلبہ بن حاتم سے ملاقات ہوتی ہے، تو پھر جو ہے وہ فرمان اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اور پھر وہ شخص یہ کہتا ہے یہ تو جزیہ ہے، یہ تو ٹیکس ہے، یہ مسلمانوں سے نہیں بلکہ مشرکوں سے لیا جاتا ہے۔ پھر وہ 2 شخص جو عامل بن کر صدقہ وصول کرنے کے لیے گئے تھے، ان کی واپس آ جاتے ہیں مدینہ المنورہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، اور پورے کارگزاری کو سامنے ہی رکھتے ہیں۔ ثعلبہ بن حاتم کو ایک کارگزاری کے بعد جو ثعلبہ بن حاتم نے جو انکار کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں پہنچتی ہے، بلکہ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر پہنچ جاتی ہے، اور پھر 3 مرتبہ یہ کلمات دہراتے ہیں یا ویحا ثعلبہ، یا ویحا ثعلبہ، یا ویحا ثعلبہ، اے ثعلبہ تم پر افسوس ہے، اے ثعلبہ تم پر افسوس ہے، اے ثعلبہ تم پر افسوس ہے۔ اسی وقت جو ہے قرآن مقدس کی آیت اس کے اوپر نازل ہو جاتی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس کے خلاف قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے اسی وقت، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے نوازے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، اور یقیناً
اللہ تبارک و تعالی نے نتیجہ یہ ہوا سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کو جما دیا اس وقت تک کے لیے جب تک وہ اللہ سے جا کر نہ ملیں گے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ بعض گناہ، بعض جرم ایسا ہوتا ہے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ انسان بعض گناہ ایسا کرتا ہے توبہ کی توفیق اسے نہیں ملتی ہے، موت تک نہیں ملتی ہے، توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا یا ویحا ثعلبہ، اے ثعلبہ تم پر افسوس ہے، اور قرآن کی آیت اس کے خلاف نازل ہو گئی، اور ثعلبہ بن حاتم کے جو رشتہ دار تھے اسی وقت جو ہے وہ ثعلبہ کے پاس سفر کر کے جاتے ہیں اور ان کو طعنہ دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، اور تمہارے بارے میں قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل تمہارے خلاف ہے۔ اور ثعلبہ بن حاتم انصاری اسی وقت صدقہ کا مال لے کر اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیجیے۔ اللہ کا حکم آ گیا تھا، اللہ نے منع کر دیا تھا اپنے نبی کو ان کے مال کو قبول نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے ہیں کہ جو ہے آپ کا مال قبول نہیں ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ سن کر ثعلبہ بن حاتم اپنے سر کے اوپر جو خاک یعنی مٹی ڈالنے لگا، افسوس کرنے لگا اپنے اس عمل اور اپنے اس کرتوت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کو آگاہ کر دیا تھا، کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ثعلبہ بن حاتم اپنا صدقہ کا مال پیش کرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا، ہم کون ہوتے قبول کرنے والے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ثعلبہ بن حاتم اپنا صدقہ کا مال پیش کرتا ہے، ہمیں مومن قبول کر لیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیتے ہیں، جب اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے قبول نہیں کیا، میں کون ہوتا ہوں تمہارے مال کو قبول کروں؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ثعلبہ بن حاتم اپنا صدقہ کا مال لے کر آتا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیتے ہیں، جب اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا، جب صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا، عمر بن خطاب نے قبول نہیں کیا، میں کون ہوتا ہوں تمہارے مال کو قبول کروں؟ وہ بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ثعلبہ بن حاتم کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کا مال قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا حال یہ ہے، ان کے خلاف قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کیونکہ مال کی محبت نے ان کے دلوں سے ایمان کو نکال دیا اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گیا۔ آج مال کی محبت نے اور حب دنیا نے ہم سب کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ مومن اور مسلمان اللہ کی نظر میں
اللہ کی نگاہ میں وہ شخص ہے جو شخص خوب اچھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو اور خفیہ طور پر عبادت کرتا ہو اور تھوڑی سی رزق میں قناعت کرتا ہو، اللہ کی نگاہ میں وہ شخص وہ مسلمان پسندیدہ ہے اور محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت سے فارغ نہیں،